بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. تمام حمد ہے اس کے لیے جو لائق حمد ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا بے ساختہ درود میں مصروف ہو گیا. حضرات محترم، میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اتنے علماء اور اتنے ذاکرین کے بعد میں ایک کم علم انسان آپ حضرات سے کس موضوع پر، کس عنوان پر گفتگو کروں. خدا ان تمام پڑھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ تاثیر عطا فرمائے. مجھ سے پہلے مولا کے بہترین مداح جناب اعجاز صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے. انہوں نے انتہائی مؤثر آواز میں آپ کو قصیدے سنائے. ان کی لے میں سوز تھا، لحن میں گداز تھا. بادل گھنگور گھٹاؤں سے جھومتا آیا، سرد ہواؤں سے آنکھوں میں نیندیں بھر بھر آئیں. بحرین کے ساحل پر گوہر مراد کی تمنا میں مستان ولا کو ہجوم دامن مراد بھر کے بیٹھ گیا. اب ایسے سریلے پڑھنے والوں کے بعد مجھ جیسا بے سرا انسان اب کیا گفتگو کرے، ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. دوستان محترم، اعجاز کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے جہاں عقل انسانی عاجز آ جائے. یہ لفظی ترجمہ ہے اعجاز کا. اور واقعاً میرے جیسا کم فہم انسان کے لیے یہ بھی مولا کا اعجاز ہے کہ جس نسیم کا وقت صبح کو ہونا چاہیے تھا آدھی رات کو ہونے لگ گیا. دوستان محترم، یہ یاد رکھیے کہ جسے عقل انسانی نہ سمجھ سکے، جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اس کو مذہب کی زبان میں اعجاز کہتے ہیں. اسی سے لفظ نکلا ہے معجزہ. اسی لفظ اعجاز سے لفظ بنتا ہے معجزہ. معجزے کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، جو کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے. ہر اللہ والا اس ثبوت میں کہ وہ اللہ والا ہے، وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی اعجاز لے کر آتا ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم نے کہا میں نبی ہوں، نمرود نے کہا میں نہیں مانتا.
دونوں کا ہو گیا مقابلہ۔ ابراہیم نے سوالات شروع کر دیے، اس نے جوابات دیے ایک دو، لیکن جب ابراہیم کے سوالات بہت بڑھ گئے، جیسے ابراہیم نے کہا کہ تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خدا تو وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نمرود نے کہا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے؟ جسے سزائے موت ہوئی تھی اس مجرم کو چھوڑ دیا اس نے، بے گناہ کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، لہذا مجھے خدا مانو۔ ابراہیم نے کہا اچھا پھر میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو واقعاً خدا ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اب یہاں قرآن مجید نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا۔ مبہوت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی عقل عاجز آ گئی اس کا جواب دینے سے۔ اچھا ابراہیم تو یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، اور اگر واقعاً تو وہ ہے تو مغرب سے سورج کو واپس پلٹا کے دکھا دے۔ اب جتنی دنیا سن رہی تھی اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ابراہیم نے خدا کی دلیل یہ دی ہے کہ جو سورج کو مغرب سے پلٹا دے وہ خدا ہے، اور ہم نے عالم تصور میں کہا حضرت ابراہیم ذرا اسی بات پہ قائم رہنا، اب جو پلٹا دے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ مگر ابراہیم بھی مسکرا کر کہنے لگے جانتا تو میں بھی ہوں کہ پلٹانے والا آئے گا، وہ پلٹا کے دکھائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پلٹانے والا پلٹانے کے بعد کیا کرتا ہے۔ پلٹانے والے نے سجدے میں سر رکھ کر کہا مجھے خدا نہ سمجھ لینا، خدا وہ ہے کہ جسے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ بھائی اس طرح نہیں، ذرا جاگنے کا بھی ثبوت دیجئے، مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اب دیکھیے بغیر سوچے سمجھے بولنے لگ گیا ہوں، اب پتہ نہیں کہاں تک جائے، اس لیے کہ میرا نام تو نسیم ہے، تو نسیم کے جھونکے کا کیا ہے، جدھر مرضی ہے چلا جائے۔ اب یہ ہے کہ بیان میں کرتا جاؤں گا، ترتیب آپ دیتے جائیے گا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ عاجز آ گیا تو عاجز آ کر کہتا ہے پھینک دو ابراہیم کو آگ میں، پھینک دو اسے آگ میں۔ جتنے ابراہیم کے ساتھی تھے ان کے تو دل دہل گئے، ان کا یا اللہ یہ اکیلا ابراہیم آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ لیکن جب ابراہیم کو دیکھا پورے اطمینان و سکون کا مجسمہ بنے ہوئے کھڑے تھے، نہ نمرود کی پرواہ، نہ اس کے آگ کی پرواہ، نہ اس کے شعلوں کی پرواہ، نہ دہکتے انگاروں کی پرواہ، نہ اس کی ملٹری کی پرواہ، نہ اس کے عوام کی پرواہ، نہ اس کے سپاہیوں کی پرواہ، اس لیے کہ پرواہ کرے تو بے پرواہ کا نائب نہ رہے، پرواہ کرے تو بے پرواہ کا نمائندہ نہ رہے۔ ایسی بے پرواہی سے چلے گئے، وہاں سے چل چکے، آگ میں پہنچے نہیں، بالکل درمیان میں جا رہے تھے۔ بھائی ایمان سے بتائیے گا پوری بے بسی کا عالم تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا؟ اس بے بسی کو دیکھ کر طوبہ پہ رہنے والا ملک
انبیاء کا مزاج دان، ایک ایک نبی کو پہچاننے والا، پیغام محبت لانے والا جبریل پکار اٹھا، یا اللہ تیرا بندہ بے بس ہے، کیا خیال ہے، کروں مدد اس کی؟ اللہ نے کہا بسم اللہ، اگر یہ تیری مدد قبول کرے مجھے کیا انکار ہو سکتا ہے۔ طوبہ سے چشم زدن میں چلا، بے پر ابراہیم کو شہپر پہ روک لیا، کہا ابراہیم آگ میں جا رہے ہو؟ کہا ہاں میں جا رہا ہوں۔ پھر تو کون ہے؟ کہ میں ہوں جبریل۔ کیوں آیا ہے؟ کہ مدد کرنے آیا ہوں، کیا خیال ہے کروں مدد تیری؟ چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ آئی، مسکرا کر کہا مدد چاہیے مجھے، مگر یہ مشکل کا وقت ہے، تجھ سے مدد نہیں چاہیے، مشکل کشا سے چاہیے۔ مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے جو میری مشکل کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم لباس ملکیہ جسم پہ گیلا ہو کے رہ گیا، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، طوبہ پہ جا کر فرشتوں میں سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے کہا حضرت کہاں گئے تھے؟ کہ اللہ گیا تو تھا مدد کرنے۔ پھر کیا ہوا؟ کہ اللہ اس مشکل میں یہ بے نیازی، کہتا ہے مدد چاہیے مگر تجھ سے نہیں۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے پہلے دن نہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون؟ میں جانتا ہوں انسان کی ان اداؤں کو جس کا تیرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں۔ یہ بے نیازی کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جو آگ جلانے کے لیے بھڑکی تھی وہ جلانے کے لیے تیار ہو گئی۔ انگاروں کا فرش سبزہ بن گیا، یاقوت احمر کے فرش لگ گئے، گاؤ تکیے لگ گئے، باد نسیم کے جھونکے چلنے لگ گئے، ابراہیم فروکش ہو گئے۔ نمرود نے اپنے محل کی چھت سے نظارہ کیا، خیال آیا جل گئے ہوں گے، دیکھا نہیں جلے تو خود جل گئے۔ دیکھتا کیا ابراہیم بیٹھے ہیں، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، اور ابراہیم کے بالکل سامنے ایک بڑا خوبصورت قسم کا حسین و جمیل نوجوان بیٹھا ہے۔ ابراہیم مسکرا مسکرا کر اس نوجوان سے باتیں کر رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں یہی نوجوان تو نہیں ہے وہ ابراہیم کا خدا؟ جس کی ابراہیم بڑی تبلیغیں کیا کرتا تھا۔ اشارے سے پوچھا کیا یہ تیرا خدا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا خدا نہیں ہے۔ اب خدا وہ ہے نہیں۔ جبریل چلا گیا واپس۔ دنیا چکر میں آج تک پڑی رہی کہ باتیں کرنے والا نوجوان کون تھا۔ یہ ایک ایسا معمہ تھا کہ جسے 4000 سال گزر گئے، یہ معمہ حل نہ ہوا۔ اور کب حل ہوا؟ 36 ہجری، سفر کا مہینہ، جمعے کا دن، کوفے کی مسجد۔ تمام کشور اسلامی میں یہ اعلان ہو گیا کہ جمعے کی نماز وہ پڑھائے گا جو دین اسلام ہے، جو عین اسلام ہے، جو روح اسلام ہے، جو فکر اسلام ہے، جو جوہر اسلام ہے، جو مجسم اسلام ہے۔ اس وقت کی یونیورسٹیوں کے طلباء، سائنسدان، اخبار نویس قلم دوات کاغذ لے کر مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھیں مسلمانوں کا امیر کیا خطبہ دیتا ہے۔ آفتاب عالم تاب مشرق سے سرخ عبا پہن کر خطبہ سننے کے لیے نکلا۔ آسمان نے نیلی عبا پہنی، ستاروں کو برخاستگی کے پروانے ملے، دنیا کی توجہ سمٹی۔ جمعے کا دن عید کا دن ہو گیا۔ غیر مسلم جو آ کے بیٹھے تھے وہ انتظار کرتے کرتے مسلمانوں سے پوچھ رہے تھے تمہارا بادشاہ کب آئے گا، کہاں سے آئے گا، کس شاہراہ سے آئے گا، کس رستے سے آئے گا۔ انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کے بادشاہ دیکھے تھے، وہ وہی تصور کیے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا بادشاہ آئے گا، زرق برق لباس ہوگا، سر پہ تاج ہوگا، تاج میں ہیرا ہوگا، 12 گھوڑوں کی بگی ہوگی، ہٹو بچوں کی آوازیں ہوں گی، با ملاحظہ ہوشیار کی صدائیں ہوں گی۔ ابھی اسی تصور میں بیٹھے تھے کہ اچانک شہپر جبریل کی صدا آئی۔ بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ، اکیلے کا اکیلا، اپنے ہاتھوں سے سلی ہوئی جوتی پہنے، اپنے ہاتھوں سے ٹکی ہوئی عبا پہنے، 1.25 لاکھ انبیاء کو ساتھ لیے ہوئے، فرشتے با ادب با ملاحظہ ہوشیار کہتے ہوئے، صدق و صفا کی کائنات لیے، علم و یقین کے خزانے لیے، خدا رسانی کو نصب العین بنائے، آسمانی امامہ سر پر، توکل کا کمر بند کمر میں، حبل اللہ کے ریسمان ساتھ لیے ہوئے، حلطہ کے خان سے زاد راہ ہمراہ لیے ہوئے، تولا کا مسلح بغل میں دبائے ہوئے، تبرہ کا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے ہوئے۔
بھئی ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد عالم. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم سامعین کہ کائنات کا بے مثل شہنشاہ جب آ رہا تھا، بے تاج بادشاہ، ابو البشر میں صفت کے جلوے سموتا ہوا، نوح کے خد و خال کو تقوی الہی کے آب و تاب سے نکھارتا ہوا، آتش قدح نمرودی میں خلت ابراہیمی کا دسترخوان بچھاتا ہوا، یوسف کے پائے بندگی سے تاجداری کی عظمتوں کو ٹھکراتا ہوا، کلیم کے اہبت کدے کو ید بیضا اور کوہ طور سے چراغاں بنا کر فرعون کی خدائی کا چراغ بجھاتا ہوا، بے اذن خدا عیسیٰ کے دم قدم سے مردوں میں حیات تازہ کی روح پھونکتا ہوا، خاتم المرسلین کے آغوش رسالت میں تکمیل دین اور اتمام ملت کی انگڑائیاں لیتا ہوا، کافر کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو فخر سلیمان بناتا ہوا، گلیوں کے موڑ سے گزرتا ہوا. اب جو مسجد کے سامنے آیا تو عجیب منظر ہو گیا، ایک طرف مسجد کا در تھا، اس کے سامنے علم رسول کا در تھا. مسجد میں قدم رکھا، ملزموں سے درگزر کیا، منبر تک پہنچے، تشریف فرما ہوئے، خطبہ دینا شروع کیا. ایھا الناس، جو نہیں جانتے وہ جان لو، جو جانتے ہو پہچان لو. سمجھتے ہو ہم کون ہیں؟ یاد رکھنا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ اخو رسول اللہ، پیغمبر اکرم کا میں بھائی ہوں. اور بھائی ہونا تو بہت بڑی بات ہے. سنو، انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں. لیکن ابھی تک تمہاری سمجھ میں اگر ہماری شخصیت نہیں آئی تو آج سن لو. ارشاد فرمایا، انا الذی نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدا سرا وجہرا باذن ربی. میں نے اپنے رب کے حکم سے سب کی مدد چھپ چھپ کر کی ہے، مگر محمد مصطفیٰ کی مدد چھپ کے بھی کر رہا ہوں، ظاہر ہو کر بھی کر رہا ہوں. اور اس کے حکم سے ابو البشر میں صفت کے جلوے ہم نے سموئے، نوح کے خد و خال کو تقوی الہی کے آب و تاب سے ہم نے نکھارا، آتش قدح نمرودی میں خلت ابراہیمی کا دسترخوان ہم نے بچھایا، یوسف کے پائے بندگی سے تاجداری کی عظمتوں کو ہم نے ٹھکرایا، کلیم کے ہیبت کدے کو ید بیضا اور کوہ طور سے چراغاں بنا کر فرعون کی خدائی کا چراغ ہم نے بجھایا، بے اذن خدا عیسیٰ کے دم قدم سے مردوں میں حیات تازہ کی روح ہم نے پھونکی. اور اب بھی اگر تمہیں ہماری معرفت نہیں ہے تو پھر سن لو، ہم نے اس کے حکم سے آدم کو زندگانی دی، نوح کو رجاودانی دی، سلیمان کو حکمرانی دی اور زلیخا کو جوانی دی. اور ہم نے اس کے حکم سے، یاد رکھنا، آدم کو حوا سے ملایا، موسیٰ کو نیل پار کرایا، عیسیٰ کو چرخ چہارم پر پہنچایا. اور دیکھو اب بھی اگر معرفت نہیں ہوئی تو ہم پھر وضاحت کیے دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ دیکھ رہے ہو، انا الذی خمرت طینۃ آدم 40 صباحا باذن ربی، میں نے اس کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے آدم کے پتلے کو ان ہاتھوں سے 40 صبح تک خمیر کر کے اس کا پتلا تیار کیا. اور اب بھی اگر نہیں سمجھے تو سنو، وَأَنَا جَلِيسُ ابراہیم فِي النَّارِ، ابراہیم پر نار کو گلزار کر کے اس سے باتیں کرنے والا نوجوان میں حیدر کر رہا تھا. پہچانوں کہ میں کہوں؟ تو دین اپنا بچا دکھلا جا دین دے اندر علی نہ ہوئے، تو دین اپنا بچا دکھلا جا دین اندر علی نہ ہوئے. بے مثل خالق بولے کیویں جے پردے اندر علی نہ ہوئے، بے مثل خالق بولے کیویں جے پردے اندر علی نہ ہوئے. اس دل وچ ایمان آ نہیں سکتا جس دل دے اندر علی نہ ہوئے. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ بس
بزرگان محترم، آج انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایک ایک ذرے کا جگر چیر کے رکھ دیا اس نے. سائنسدانوں نے اس کا ایٹم نکال لیا، ایٹم کا جگر چیرا، اس کا الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون نکال کر ساری دنیا کو لرزہ براندام کر دیا. آج کا سائنسدان کہاں سے کہاں جا رہا، لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، جہازوں کو سمندر پہ بھگا رہا ہے، زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے، زہرہ اور مریخ پر میزائل اور وائکنگ اول اور دوئم کو اتار رہا ہے. فرشتوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے جس میں جبریل تقریر فرما رہا ہے، فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے. یہ انسان کی بلندیاں ہیں. اور میں ان تمام سائنسدانوں سے پوچھتا ہوں کہ تم نے سارے مسئلے حل کر لیے، مجھے یہ مسئلہ حل کر کے بتاؤ کہ چشم زدن میں بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے گلزار کیسے ہو گئے؟ میری بات پہ غور ہے صاحبان؟ میں نے عرض کیا نا، عالم میں نہیں ہوں، خطیب میں نہیں ہوں، مقرر میں نہیں ہوں. توجہ چاہتا ہوں، میں تو اس مکتبہ فکر کا بہت معمولی کم پڑھا لکھا طالب علم ہوں. تقریر وقریر تو مجھے آتی نہیں، باتیں کرتا ہوں. باتوں کا مزہ تبھی آتا ہے جب سننے والا ہوں ہاں کرتا رہے. نعرہ حیدری. تو اب میں نے پوچھا کہ بھائی یہ نار گلزار کیسے ہو گئی؟ کہنے لگے جی سمجھ میں نہیں آتا. یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے، اسی کو اعجاز نبی کہتے ہیں. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اعجاز نبی کا کیا مطلب؟ جو نہ کسی کی سمجھ میں آئے نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے. توجہ ہے دوستو؟ ورنہ آج سائنسدانوں نے کون سی شے ہے جو نہیں سمجھی، ہر شے سمجھ کے رکھ دی. ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ سائنسدان اب کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ریڈیو ایجاد کر دیں کہ جو آدم سے لے کر آج تک جتنی آوازیں ہیں سب کو سنائے. بھلا بتاؤ انسان کی ذہنی ترقی اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ توجہ ہے دوستو؟ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ جتنی آوازیں آج تک ہیں جب سے یہ کائنات بنی وہ ایتھر کی موجوں میں بند ہے. شریعت نے کہا لوح محفوظ میں محفوظ ہیں، سائنسدانوں نے کہا ایتھر کی موجوں میں بند ہے. جو بھی آواز آج تک ہے، حتیٰ کہ آپ کے نعرے اور صلواتوں سمیت آپ کی خاموشی بھی یہ سب ایتھر کی موجوں میں بند ہے. توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ ایتھر کی موجوں میں بند ہے. اور سائنسدانوں نے ایک شے اور بتائی ہے، یہ جو آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، ان قریب ہم ایسا ٹی وی بھی مارکیٹ میں لائیں گے جو صرف تصویریں نہیں دکھائے گا بلکہ دل و دماغ کے خیالات کی لہریں بھی اس میں آئیں گی. اب بتائیے معراج کمال پر ترقی ہے سائنس کی یا نہیں؟ یہ اس بیچارے کا قصور نہیں ہے. میں ایسی ہستی کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بیچارہ تعظیم سے جھکا جا رہا ہے اس کو. اللہ سے
اب اللہ سے دعا کریں کہ خدا کرے یہ بیچارے اپنی جگہ ٹکے رہیں. کب تک آپ پکڑے رہیں گے اسے؟ اس لیے کہ یہ حضرت میرے اور آپ کے درمیان وسیلہ ہیں. مگر یہ باوجود وسیلہ ہونے کے جب چاہتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں گرنے لگتے ہیں. اب ان سے لاکھ عرض کریں حضرت مجھ پر رحم کریں، آپ میرے وسیلہ ہیں، یہ حرکتیں چھوڑ دیں. تو یہ میرے کان میں کہہ رہے ہیں پتہ ہے کہ میاں اصلی وسیلہ اور ہوتا ہے، کرائے کا وسیلہ اور ہوتا ہے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ کرے سائنسدان وہ ریڈیو لے آئیں. یہ اتنے ریڈیو میرے سامنے پڑے ہیں، ان کو تو میں سنتا بھی نہیں. اور جس دن وہ ریڈیو آ جائے گا نا جو پچھلی آوازیں سنائے گا، انشاءاللہ پھر اگر میں زندہ رہا تو خیر پور میں سب سے پہلے میں لے کے آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں. جو پچھلی آوازیں سنائے، اور ٹی وی بھی ساتھ لاؤں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں. اس لیے کہ مولوی صاحبان بہت زور دے رہے ہیں نا اس بات پر کتابیں ضبط کر لی جائیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو صاحب یہ کتاب بھی ضبط کر لو، وہ کتاب بھی ضبط کر لو، اس میں یہ گستاخی ہے، اس میں وہ گستاخی ہے، کر لو ساری کتابیں ضبط. میں کہتا ہوں آج کر لو، کر لو آج. مگر سائنس تمہیں بھاگنے نہیں دے گی. توجہ چاہتا ہوں. اگر وہ ریڈیو آ گیا نا مارکیٹ میں جو پچھلی آوازیں سنائے گا تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اس کا سوئچ آن کریں گے ہم، پچھلی آوازیں سنائے گا. اللہ نے آدم کو کیسے کہا تھا فرشتوں کو کرو آدم کا سجدہ، یہ ریڈیو سنائے گا. نوح نے بیٹے کو کیسے آواز دی آ میری کشتی میں بیٹھ، اس نے کہا نہیں میں پہاڑ پہ جاؤں گا، بچا لے گا. ریڈیو سنائے گا کہ پہاڑ پہ جانے والے کیسے غرق ہوتے ہیں. مجھے ضرورت نہیں پڑے گی کتابوں کی، میں ریڈیو آن کروں گا اور پچھلی آوازیں نبیوں کی آوازیں آئیں گی کہ موسیٰ نے نیل پار کرتے وقت عصا مارا تو فرعون نے کیا کہا تھا، رستہ بنا، موسیٰ پار ہوئے. اور فرعون جب غرق ہونے لگا تو وہ کیا کہہ رہا تھا، اے مالک بچا لے، اے مالک بچا لے. اور ریڈیو بتلائے گا کہ اللہ نے کیا کہا تھا جواب میں کہ مصریوں اب تمہارا خدا کسے آواز دیتا ہے؟ یہ نقلی خدا تھا نا، اب اصلی کو پکارتا ہے. ریڈیو سنائے گا. تمہاری سمجھ میں نہیں آیا اصلی اور نقلی کا فرق؟ جب نقلی پر مشکل بنتی ہے، غرق ہونے لگتا ہے، اصلی کو تو آواز دیتا ہے آ میری مدد کر، اگر تو نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. ہمیں کتابوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سارے مولوی زور لگا کر ساری کتابوں پر بین لگوا دیں، مگر سائنس کی ترقی کو کیسے روکیں گے؟ آنے والا ریڈیو آپ کو سنائے گا کہ جب عیسیٰ کو صلیب پہ لٹکایا گیا تو اس نے کس کو آواز دی، کس نے اسے چرخ چہاروں پر پہنچایا؟ ریڈیو سنائے گا کہ پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں کسے بلایا، کون ہے میری مدد کرنے والا؟ من کر دیں آپ. ریڈیو سنائے گا کس سے کہا تھا آج میری جان کو خطرہ ہے، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. ریڈیو سنائے گا پیغمبر نے کس سے کہا تھا لاؤ قلم دوات. توجہ، جواب دینے والے نے کیا جواب دیا تھا؟
ارے کتابوں سے تم مٹا دو گے ان چیزوں کو، مگر ریڈیو سنائے گا، سائنس سنائے گی کہ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں کس کا بازو پکڑ کر کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. اور میں کہتا ہوں کہ مبارک مبارک کس نے کہی تھی؟ میں تو دونوں چیزیں ممبر پر لا کر رکھوں گا. ریڈیو آواز بھی سنائے گا کہ بخن بخن کس نے کہا، ٹی وی آن کر کے دکھاؤں گا کہ دل دماغ سے منافقت کی لہریں کیسی نکل رہی ہیں. توجہ ہے دوستو یہ نہیں؟ فقہ جعفریہ کتابوں کی محتاج نہیں ہے. ہم اپنے عقائد میں کسی مصنف کے پابند نہیں ہیں. فطرت بتائے گی کہ امام فطرت کون ہے. سائنس کی بڑھتی ہوئی ترقی بتائے گی. اور کتنے ایسے اسٹیشن ہوں گے جہاں سے حضرت ابلیس اللہ بن کے بول رہے ہوں گے. نوجوان سوچے گا ابلیس کے ساتھ بھی حضرت لگا دیا. ارے میں کہتا ہوں کون ایسا بچا ہے حضرت کہ جس کے آگے حضرت نہیں لگایا گیا. اور ابلیس تو بہت بڑا حضرت ہے. جی ہاں، کتنے ایسے اسٹیشن ہوں گے جہاں اللہ بن کے بول رہا ہوگا. اس لیے کہ اگر وہ میدان جنگ میں بول سکتا ہے کہ قد قتل محمد، محمد تو قتل ہو گئے، قتل ہو گئے، سارا میدان خالی ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں، سارا میدان خالی ہو گیا تھا نہیں ہو گیا تھا؟ اور پیغمبر کو ہاتھوں پر بلند کر کے میرے مولا نے کہا تھا ادھر آؤ، ھذا محمد. دیکھو قتل نہیں ہوئے، یہ ہے محمد، یہ ہے محمد. کہا ہم نے فضا میں آواز سنی، ہم نے سمجھا اللہ کی آواز ہے. پیغمبر نے کہا اللہ کی نہیں، شیطان کی آواز تھی. میری بات پہ غور کیجئے گا جہاں جہاں بیٹھے ہیں. تو اگر وہ وہاں میدان جنگ میں اللہ بن کے بول سکتا ہے تو ریڈیو سے نہیں بولے گا؟ توجہ چاہتا ہوں. ارے وہ ریڈیو سے نہیں بولے گا. سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی بڑھتی ہوئی ترقی کیسے بتائے گی آپ کو کہ اللہ کی آواز کون سی ہے اور شیطان کی کون سی ہے؟ توجہ کیجئے گا. میں تو جدید دور کا آدمی ہوں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں اور ذرا سا رخ آپ کا موڑنا چاہتا ہوں. کیسے پتا چلے گا کہ محمد مصطفیٰ کی آواز کون سی ہے، ابو جہل کی کون سی ہے، علی کی آواز کون سی ہے، دشمن علی کی آواز کون سی ہے؟ کون بتائے گا آپ کو؟ توجہ. کیسے پتا چلے گا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ اسی لیے اس عالم الغیب نے اپنے لہجے کو بتلانے کے لیے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا تھا، اور معراج پر بلا کر پردے کے پیچھے سے باتیں کی تھیں. تو یہ کہا تھا قیامت تک آنے والی امت کو بتلا دینا میں اللہ کس کے لہجے میں بولتا ہوں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ میں کس کے لہجے میں بولتا ہوں. اور سنی شیعہ صاحب نے لکھا کہ خاطبتک بلسان علی، شب معراج یہی جملے ہیں نا کہ میرے حبیب میں نے تجھ سے علی کے لہجے میں بات کی ہے. ارے موسیٰ سے جب بات کی تو درخت سے کلام پیدا کیا. توجہ چاہتا، آخر اس میں کیا فلسفہ تھا؟ یہ درخت سے کیوں کلام پیدا کیا؟ اس لیے کہ موسیٰ کا ساری زندگی بھیڑ بکریاں چرانے میں واسطہ پڑتا تھا درختوں سے. کبھی اس کا عصا بنا کر ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں، کبھی اس کے پتے جھاڑ جھاڑ کر بھیڑ بکریوں کو کھلا رہے ہیں. تو درختوں سے تھے مانوس. دوپہر کا وقت آیا تو درخت کی چھاؤں میں سو گئے.
اٹھے تو پھر وہی درخت نظر آئے. تو اللہ نے کہا میں نے موسیٰ سے اس لیے کلام کیا درخت کے ذریعے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کے دل میں کیا تھا. چونکہ درختوں سے مانوس تھے تو جو جس سے مانوس ہوتا ہے، دل میں جس کا پیار بھرا ہوتا ہے، میں اسی کے لہجے میں بات کرتا ہوں. تو موسیٰ کے دل میں درخت ہی درخت تھے. اور اے حبیب جب تو آیا تو میں نے تیرے دل کو دیکھا کہ تیرے دل میں کون ہے. تو جو تیرے دل میں تھا میں نے اس کے لہجے میں بات کی. توجہ ہے دوستو یہ نہیں ہے؟ اور عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اسی لیے پیغمبر کی آواز پہنچانے پہچانوانے کے لیے سائنس کی آخری حد تک جب دیکھ لے گا کہ دنیا اس سے آگے ترقی نہیں کر سکتی، تو اس نے اسی لیے ایک معصوم کو پردے میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ معصوم ظاہر ہو کر بتلائے گا کہ اللہ کا لہجہ کون ہے، محمد کا لہجہ کون ہے، علی کا لہجہ کون ہے. محمد اور علی کے لہجے کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میری رگوں میں لہو بھی محمد کا ہے، جسم بھی محمد کا ہے، گوشت پوست بھی محمد کا ہے. حتیٰ کہ 12ویں سرکار کہیں گے میرا نام بھی محمد ہے، کنیت بھی ابو القاسم ہے. توجہ ہے دوست؟ میں مذہبی بات کرتا ہی نہیں. اور پھر ریڈیو، سبحان اللہ، یہ جتنے ریڈیو میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور جتنی ایجادات ہیں، خدا کی قسم یہ دنیا کو آل محمد نے سمجھائیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے توجہ نہیں دی. غیروں نے اس سے فائدے اٹھائے. توجہ کیجئے گا بھیا، غیروں نے فائدہ اٹھائے، ہم نے توجہ نہیں دی. ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہو گئے. ناراض تو نہیں بیٹھے؟ ورنہ فقہ جعفری نے کون سا ایسا مسئلہ نہیں سمجھا. یہ ریڈیو میرے سامنے ہے، اس ریڈیو میں ایک سوئی ہے اتنی سی، وہ نظر آ رہی ہے مجھے. اس سوئی کا کیا کام ہے؟ اس سوئی کا کام ہے کہ یہ فاصلوں کو مٹا کے بلا فاصل کرتی ہے. توجہ چاہتا ہوں بھئی. ابھی حیدرآباد ریڈیو بول رہا ہے، ذرا سا سوئی یوں ہلی، BBC پہنچ گئے، سارے فاصلے ختم کر دیے اس نے. سوئی ذرا یوں ہوئی، وائس آف امریکہ آ گیا. سوئی ذرا پھر سنٹر میں آئی، پھر پہنچ گئے ہم خیرپور. میری بات پہ غور ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوئی ہلتی جاتی ہے، کنیکشن ملتا جاتا ہے، اسٹیشن تبدیل ہوتے جاتے ہیں، سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. سائنسدانوں نے کہا دیکھا یہ سائنس کا کمال ہے، ذرا سی سوئی ہل ہل کے فاصلے ختم کرتی ہے اور اسٹیشن کے کنیکشن ملا دیتی ہے. ہم نے کہا سائنسدانوں کے باپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ سوئی کیسے کنیکشن ملا دیتی ہے. یہ دنیا کو فقہ جعفریہ نے سمجھایا تھا. مولویوں نے کہا ایک ہی میں تھی سکدے، فقہ جعفریہ نے کیسے سمجھایا؟ ہم نے کہا تیرے اعتراض نے سمجھایا. ارے دشمن اہل بیت ساری زندگی اعتراض کرتا رہا. یہ شیعہ پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر انگلی اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، پھر انگلی کو ذرا یوں گھما دیتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا، پھر انگلی کو یوں گھما دیتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. دنیا سمجھتی رہی ہماری انگلی گھوم رہی ہے، حالانکہ انگلی نہیں گھوم رہی تھی. فقہ جعفریہ نے یہ بتایا یہ انگلی نہ سمجھنا، ہمارے دل میں لگے ہوئے آل محمد کے ریڈیو کی سوئی ہے جو ہل ہل کے کنیکشن ملا رہی ہے. کبھی کربلا ملتا ہے، کبھی مشہد ملتا ہے، کبھی مدینہ ملتا ہے، کبھی سامرا ملتا ہے. بھائی اس طرح نہیں، بے سرا نعرہ نہ لگاؤ.
نیند تو نہیں آ رہی؟ توجہ ہے دوستان محترم؟ کوئی ریڈیو کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر کرنٹ نہ ہو. یہ کرنٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ نور کی ہلکی سی لہر. اگر یہ نور کی لہر نہیں ہوگی تو یہ چلے گا ہی نہیں, آواز سنائے گا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم سلام پڑھتے ہیں نا تو مادی ذریعہ نہیں ہے ہمارا. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ یہ نورانی کنیکشن ہے جو ہمارے سلام کو بھی پہنچاتا ہے, ان سے ہمارے نورانی تعلق کو بھی قائم رکھتا ہے. بڑے فخر سے کہتے ہیں بعض مولوی صاحبان, ہم تو سلام نہیں کرتے, تم کرو. بھائی نہ کرو جہنم میں جاؤ. ہم سمجھ لیتے ہیں تمہارا کنیکشن ہی کٹا ہوا ہے تو سلام کیسے پہنچے گا؟ ہاں؟ توجہ ہے دوستو یہ نہیں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. سرکار علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ قرآنی آیات سے پیغمبر کی نورانیت کو بیان فرما رہے تھے, تو قرآن مجید سے ثابت کرنا ان کا کام ہے, سائنس کی تھیوریوں سے ثابت کرنا میرا کام ہے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ پیغمبر کا نور مولوی کیا سمجھے گا قرآن سے؟ اور جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے قرآن کی تفسیر کا کوئی مولوی انکار کر دے, وہ فلاں فرقے کی ہے, وہ فلاں فرقے کی, ہم تو نہیں مانتے. اور جس کتاب سے میں پڑھتا ہوں اسے کتاب زندگی کہتے ہیں. انکار کرے مولوی, ابھی ثابت نہ کروں. توجہ, یہ اس ریڈیو میں دو پورشن ہیں, ایک ٹیپ کا ہے اور ایک ریڈیو کا ہے. اے بھیا اسی لیے میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی, اس لیے کہ آیت کا مولوی انکار کر دے گا, تفسیر کا انکار کر دے گا. جو میں پڑھ رہا ہوں انکار کر کے دکھائے. یہ بھرا مجمع ہے, کوئی کھڑا ہو کر تردید کرے جو میں بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہ آل محمد کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ کائنات کی قیامت تک کی کوئی ایسی ایجاد ہے ہی نہیں جو عظمت اہل بیت کی دلیل بن کے نہ آئے. یہ میرا چیلنج ہے. اب اس میں ٹیپ ہے. ٹیپ کا کیا کام ہے؟ ٹیپ کا کام ہے کہ وہ جو کچھ میں اس سے کہوں یہ ٹیپ تک پہنچائے, ٹیپ اسے محفوظ کر لے. ٹھیک ہے نا؟ میں ایک مولانا میرے گلے پڑ گیا, کہیں گے صحیح یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی ایک رکعت سے دوسری رکعت میں قدم رکھ کے پورا قرآن کس طرح ختم کر دیتے تھے. مجھ پر اعتراض ہوتا تو کوئی بات نہیں, اعتراض مولا علی پہ. توجہ چاہتا ہوں کہ صحیح یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک رکعت سے اتنا موٹا قرآن کیسے ختم ہو گیا. میں اس مولوی سے پوچھتا ہوں, یہ ٹیپ ریکارڈر میری تقریر کو ریکارڈ کر رہا ہے, 2 گھنٹے کی میری تقریر یہ 2 گھنٹے میں ریکارڈ کرے گا. توجہ, ٹھیک ہے نا؟ فرض کیجیے اس کی ایک کاپی تھی, میں نے کہا بھیا ایک مجھے بھی بنوا دو. اب یہ بازار میں لے گئے, دوسری کاپی کتنی دیر میں بنی؟ سوچ کے بتانا مجھے, کیا 2 گھنٹے لگے؟ 3-4 منٹ میں. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ 3-4 منٹ میں یہ 2 گھنٹے کیسے سمٹ گئے.
میں باہر کیوں جاؤں جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں انکار کرے ملا، خدا کی قسم گردن سے پکڑ کر منواؤں گا. یہ 2 گھنٹے سمٹ کر یہ 3-4 منٹ میں کیسے آ گئے؟ ان کا صاحب وہ پاور فل مشین پر جب رکھتے ہیں نا تو اس میں کرنٹ زیادہ آتا ہے، وہ وقت کو سمیٹ دیتا ہے. تو تیری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ جب تیرا مصنوعی نور 2 گھنٹے کو 3 منٹ میں سمیٹ دیتا ہے تو جو جوہر نور ہو، جو اللہ کا نور ہو، اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ ایک رکعت سے دوسری رکعت میں کیسے قرآن ختم کر سکتا ہے. ارے عقل کے اندھے مولوی، انہی روایات سے سائنسدانوں نے ٹیپ ایجاد کر لی، تو علی پر اعتراض کرتا رہ گیا. آپ ٹیپ کو دیکھیں ریکارڈ کیسے ہوتی ہے. 2 پھرکیاں ہیں نا، ادھر سے ریل نکلتی ہے ادھر لپٹتی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، ادھر سے نکلتی جاتی ہے ادھر سے لپٹتی جاتی ہے. اسی کلیے کے تحت، میرے مولا علی کے کلیے کے تحت سائنسدانوں نے یہ ٹیپ ریکارڈر بنایا ہے کہ یہاں سے نکل رہی ہے ادھر لپٹ رہی ہے. اندھے تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک رکعت سے ایک پاؤں نکل رہا ہے دوسری رکعت میں آ رہا ہے.